نام سے بلایا، بغیر ان کا نسب دیکھے، بغیر ان کی دولت دیکھے، بغیر ان کا اسٹیٹس دیکھے، جو ہماری تلاش میں نکلے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے، ہم اس کو اپنا رستہ دکھا دیں گے، اور جو نہیں نکلے گا وہ نبی کے گھر میں پال رہا ہو، نبی علیہ السلام کا بیٹا، نبی علیہ السلام کی بیوی نہیں ہٹا دے۔ تو اس معاملے میں اسپیس آپ کے پاس اوپن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک شہر کا پلاٹ دے دیا گیا ہے کہ مسجد بنانی ہے یا مندر بنانا ہے یا سنیما بنانا ہے، یہ آپ نے طے کرنا ہے، اور آپ جو فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کرے گا۔ اگر خدا بندے سے تو پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ ذات تو آپ سے پوچھی جا رہی ہے کیا کرنا ہے۔ جیسے وہ اے ٹی ایم مشین کا مینو آپ کے سامنے جب ڈسپلے ہوتا ہے وہ پوچھتے آپ سے آپ نے کیا کرنا ہے، کیش میں جاب کرنی ہے، آپ نے بیلنس انکوائری کرنی ہے، ٹرانزیکشن کرنی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اب آپ نے مشاورہ آپ کچھ کریں گے وہ وسیع کرے گا۔ تو ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے بننا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیوں بننا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ تین سوال ہیں جس کے لیے، جن کے جوابوں کے لیے انبیاء پر انبیاء آتے رہے، کتابوں پر کتابیں آتی رہی، شریعت مقرر ہے۔ یہ آیت تین سوالوں کا جواب ہے، کیا بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیوں بننا ہے۔ اس کے لیے کتابیں ہدایت دی گئی۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمارے بننے میں، اگر آپ نے تو چیز بنانے سے پہلے ڈیمولیش کرنا ہے اس کا سامان مشکل موجود ہے کہ آپ نے بری عادتوں کو کیسے چھوڑنا ہے، اور یہ جو ریہرسل ہمیں کروائی جاتی ہے پریکٹیکل اس کا رمضان کیا گیا ہے، اس میں نہیں کرنا، ہم ڈھیر ساری چیزیں رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سبزی کھائے ہو جائے، بیچاری بولیاں لے کے آتا ہے، وہ سامان لے کے آتا ہے، اسلام نہیں کرتے ہوتا، مال پڑ کر وہ کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی بری عادتیں رمضان میں باہر نہیں پھینکتے بلکہ سامنے ہی رکھ لیتے ہیں، اور عید والے دن اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے، کوئی اور نہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ جو بننے کا عمل ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اس لیے بھی ہمارے بندے بنے، غلام بنے، ہمیں زمین میں آقا پیدا نہیں کی، ہم نے بندے پیدا کیے اور ہمیں بندگی چاہیے۔ بس یہ ساری بندہ بننے کی ضرورت ہے کہ انسان بندہ بنے۔ اب اس بندہ بننے کی راہ میں رکاوٹ کون ہے اور وہ رکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے، اس رکاوٹ کو کیسے آپ پہچانیں گے، یہ ہمارے جڑنے کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ انسان کے اندر جگہ جس کو خالق ہے، ایک جگہ ہے جس کو خالق ہے، جس طرح ایک جگہ ہوتی ہے جس کو کرسی کہتے ہیں، اور فلاں کرسی نشین ہو گیا، تخت نشین ہو گیا۔ یہ تخت جو ہے ایک مقام ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، فزیکل تخت ایسا نہیں کہ فلاں کرسی صدارت پر فائز ہو گئے کہ باقاعدہ وہ کوئی کرسی ہوتی ہے، صدر جس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے وہ کرسی صدارت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں قلب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی
کسی انسان کے سینے میں اللہ پاک نے دو قلب ہوتا قلب ایک اور اللہ پاک کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قلب میری جگہ ہے، بڑا تقویٰ آمنا، اور یہ تقویٰ آمنا ہے یا نہیں اسی کے امتحان کے طور پہ قربانی دلائی گئی۔ کہا گیا کہ دنیا کی ہر چیز سے حسب ضرورت پیار ہے، اس کا حق ہے، بالوں کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، نفس کا حق ہے، تو حقوق ادا کرنے والوں کے حقوق ہے، ماں باپ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ دل کی گہرائیوں سے اسے پیار نہیں کرنا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کی جدائی تمہیں غمزدہ کر رہی ہے، ان کی جدائی تمہیں تمہاری سب طلب کر رہی ہے، ملال بھی کر رہی ہے۔ اگر وہ ملال ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز دل کی گہرائی میں دیکھیں نا، آپ نے ایک نقلی دانت لگایا ہوا تو نکالتے ہوئے دانت تو کوئی نہیں ہوتا، تو کھبا ہوا ہے اسی کو نکالنے میں درد ہوتا۔ ہمیں جو سینس دیا گیا کتاب و سنت میں وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیچیبل ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے اتر جانا ہے۔ ماں باپ تمہیں وجود بخشتے ہیں خاص مدت کے بعد، بولا چلے سب کے بعد جاتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ دوست ہیں، سدا نہ باپ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا، سدا نہ، یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ یہ بات ذہن میں تم رکھو کہ فلاں چیز جو ہے یہ میں نے خریدی بھی کوئی نہیں ہے، یہ پروموشنل میں نے انسٹال کی ہوئی ہے، یہ 3 مہینے کے لیے ہے، 3 مہینے کے بعد میں اس کی پیمنٹ کروں گا، میں اس کو بائی کروں گا تو میں انسٹال کر سکتا ہوں، ادروائز اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں پروموشنل ہے، فری میں آپ کو ملی ہیں، پے کرو گے ہمیشہ کے لیے ملتے ہیں، ماں باپ بھی ہمیشہ کے لیے ملیں گے، اولاد بھی ہمیشہ کے لیے ملیں گے، ہر چیز اس کی پیمنٹ کرو گے، بائی کرو گے تو دنیا کے سارے تو جب کوئی چیز سے شاید کہتے ہیں فارسی کے شعر ہے، نہ شادی داد سامان میں، نہ غم آورد نقصان۔ شادی خوشی کو کہتا ہے، شادی مرد وہ خوشی جس میں بندہ مر جائے، خوشی میں بیٹھے آگے واقع سے شادی مرد، شادی کہتے ہیں خوشی، وہ خوشی نہ شادی داد سامان ہے، نہ غم آورد نقصان ہے، واپیش ہمت ماں عرض آمد بود مہمان۔ سامان آنے سے مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کے چلے جانے سے، اس کے نقصان سے مجھے کوئی غم نہیں، میں دونوں کو مہمان کی طرح لے کر چل رہا ہوں، مہمان کی طرح لے کر۔ خوشی ہے، مجھے پتا ہے یہ مہمان ہے، اس میں سدا نہیں ہے۔ آج بچہ پیدا ہوا ہے، میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جس تمہیں نل گڑتی دیتی اس تمہیں نل پانی، جیڑے اپن میل محمد کو آن مکان۔ بندہ پیدا ہوتا ہے تو آپ توڑے کے ساتھ، روئی کے ساتھ اس کے منہ میں چٹکاتے ہیں شہد، اور جب مرتا ہے تو بھی روئی کے ساتھ پانی نکلتا ہے۔ بس اتنی ساری بات ہے، آپ کو توبہ سنبھال کے رکھے تو رکھ سکتے، اور جو مبارک دینے آتے ہیں وہی پھوڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں پورے بات۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو جاب مل رہا ہے جانے کے لیے مل رہا ہے، ہر
چیز آتی ہے آپ کے گھر میں جو خوشی کی صورت میں آتی ہے، اسی لیے آپ دوبارہ لیکن سکول آتا ہے اور سکول کے نیچے گڈی کے بعد گر جاتا ہے، گڈی نکل آتی ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں خوشی نمودار ہوتی ہے پھول کی طرح، لیکن اس کا اس کو شاعر کہتا ہے کہ اس نے نم ساتھ دیا ہے، وہ جہاں سے ٹوٹتا ہے وہاں ایک آم بنتی ہے، ایک جگہ بنتی ہے پتھرا نکلتا ہے، اس کو شاعر جو کہہ رہا آم نہیں پھول کو، ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے۔ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے، کسی چیز ہے تو نم ساتھ پھول اگر بنایا تو ٹوٹنا پھول کا مقدر، کوئی نہ کسی کو پسند آ جائے تو یہ نام بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے انسان کی ڈسک ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ آٹومیٹک کہیں بھی ہے، یہ چادر ہے کپڑے سے بنی ہوئی ہے، اس کو غور سے بات دیکھیں گا۔ اب انسان کا دل ایک ہے، رحمان کہتا ہے میں نے رہنا ہے، دنیا کہتی ہے میں نے رہنا ہے، ہر چیز امٹ گیا ہے، اور کہا کہ دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں چیز بنائی تو فلاں کی سپرد کر دی، فلاں بنائی تو فلاں کی سپرد کر دی، فلاں بنائی تو فلاں کی سپرد کر دی، لیکن دل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے، وہ کسی فرشتے کے سپرد نہیں ہوتی۔ رحمان کہتا ہے آپ دعوت دیتے صبح شام کا دعوت ذکر کر رہا تھا دل میں آنے کے لیے مہمان بنانا چاہتا ہے اللہ پاک، مطلب ہے کہ مہمان رہے گا آگے تو آپ اندر وہ بھرا ہوا اس کے لیے اسپیس ہی کوئی نہیں، اور پھر میں رحمان رہتا نہیں۔ مہمان کو آپ دعوت دے رہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ والوں کے ساتھ یاری ہو تو دروازے اونچے رہتے ہیں، اس لیے کہ یار سمیت دیا دعوت جب آپ مہمان کو دیتے ہیں تب اس کا آپ کی دعوت کہہ رہے ہیں کہ جس مہمان کو میں دعوت دے رہا ہوں میرا گھر بھی اس کے ساتھ ہے، ہم دیتے دعوت اللہ پاک کو کہ اللہ پاک میرے دل میں آئے، یہ سونا گھر آوے لیکن اس کے لیے جگہ ابن قیم کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے سوائے فالتو وقت کی کوئی وقت نہیں، اعمال میں سے فالتو عمل کے سوا کوئی عمل نہیں، مال میں سے کچھ فالتو جو بچ جائے تو وہ اس کے لیے، یعنی بچی کھچی جگہ ہے اللہ کے لیے۔ ہمارے دل میں بھی کوئی گناہ گزرا کہ ایک جگہ خالی ہوتی ہے ہم گزارا کرتے بیٹھ یہ ہمارا ساری زندگی کی جو ہماری تپسیا ہے، مجاہدہ ہے، مراقبہ ہے، سعی ہے، وہ اس میں ہے کہ اس دل کو رحمان کے لیے خالی کیا جائے، میں کو بھی اس میں سے نکال دیا جائے اور میں کو کوپرے میں اٹھا کر لے جائے۔ گھر پر دنیا کا جو ریڈ اسٹاف ہے یہ پوترے ہیں میں جو اس نے کٹے ہوئے ڈائپر ہے، اس میں پیمپر ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو بڑی نفرت سے دے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی اللہ پاک آخر کو ایک بوند پانی دے۔ یہ وہ کچرا ہے کہ جس کے لیے جو جتنا جلدی اٹھا کے چلا جائے لوگ خوش ہو گئے۔ آپ جس دبار پہننے کے لیے جب پلاسٹک کا دروازے اٹھا کے چلتے ہیں تو آپ کی جو جتنی جلدی اٹھا کے لے گئے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ
دروازہ صاف ہو۔ فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وکل ذلک مما محا۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ تم تھوڑ دلے ہو، تم سارے کافر نہ ہو جاؤ کہ مکانوں کی چھتیں، سیڑھیاں، بیڈ، گھروں کی چوکھٹیں، دروازے میں سارے سونے کو جانے کی بنا دینی کو دیکھ کے ابھی بھی انہیں کم دے گا۔ یہ گند نکالا دل سے، اور یہ مشکل سب سے پہلے ہے تخلی۔ تخلی سے مطلب ہے خلوت پیدا کرنا، ہر فالتو چیز اٹھانا، یہاں تک کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا آپ نے خلوت ہو گئی، اللہ پاک خواہش کو بھی دل میں پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہا جب رب تجلی فرمائے تو اس کے سامنے اپنی منوکامنائیں اور اپنی وشز اور اپنی خواہشات کی لسٹ اس کے ہاتھ میں مت تھماؤ، گناہ کی کوٹھی اس کے سامنے رکھ کر معاف اور صاف۔ تو پہلا خلوت پیدا کرنا تخلی ہے، چیزوں کو چھوڑنا، نکالنا، یہ پہلا۔ اور یہ ہمارے یہاں دیکھیں اگر آپ نے صفائی کرنی ہے، گھروں سے جانا ہے، سب سے پہلے آپ صفائی کریں، غیر ضروری چیزیں شاہ پر فلاں کی اٹھا کے آپ ڈسٹ بن میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سجاوٹ کا مرحلہ آتا ہے، فلاں کمرہ فلاں جگہ رکھنا ہے، فلاں چیز فلاں جگہ رکھنی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تخلی، ہر وہ بری عادت جو اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر، اس کے رسول نے اپنی حدیث کے اندر مینشن کی ہے، چھپا دو، نکال دو، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مشکل ہے، باقی تو ہم مسلمان ہیں، ماشاء اللہ لیکن یہ صفائی یہ جو ہماری عادات ہو گئی ہیں، جب تک ہماری عادتیں مسلمان نہ ہو، ہماری مسلمانی میری شرعی نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ چن کر قرآن کسی کو کہاں پسند کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا۔ قرآن حکیم میں تو جب یہ چیز اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ چیز اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا اس کو ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آئے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دعوت دی ہے کسی میں محفل میں، دعوت میں، شادی میں، وہ کہتے ہیں سلام اللہ کا میں نہیں ہوں، ہاں بولا ہے کہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، میرا کیا ہے، اگر کبھی برا ہوگا اس کو مت، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ پاک چاہیے تو پھر یہ عادتیں نہیں ہونی چاہیے، پھر رستے میں کتا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اگر کتی مرے فقیر کی جڑی کام کو مت کرے، وہ کتی مر جائے تو پھر جس گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے میں فوج کا فرشتہ آتا ہے، بندہ کا یہ مریض جو ہے بیمار ہے، چلو کتا مار دیتے، اسرائیلی نہیں ہے، موت کا آتا ہے رحمت کے فرشتے میں۔ اس علماء نے اس پر بات کیا کہ جس بندے کے اندر کتے والی عادتیں ہوتی ہیں، جیسے لالچ ہے، کینہ ہے، اور رحمان رشتے میں اگر سب سے پہلے ان عادات کو ترک کرنا، جو ہم اتنے اس کے عادی ہو گئے کہ ہمیں نوکری نہیں لگتی، وہ گھر کا فرد لگتی ہے، وہ آتے ہوئے مجھے اپنے وجود کا
دیکھو تمہیں حلال گوشت سے اجتناب کر دو، حرام گوشت کھا لیتے ہو اور وہ بھی مردہ پائیں گا، اس میں یہ حسن کروایا ہے کہ بری عادتیں چھوڑ دو، اور دیکھو رمضان میں تم چھوڑ سکتے ہو تو اس کے بعد بھی چھوڑ سکتے ہو۔ تو یہاں ہم یہ سمجھتے کہ بس ایک مہینے چھوڑنا ہے یار، اپنے کون سے ساری زندگی چھوڑنا ہے۔ جیسے باہر جائے نا پاکستان چھٹی پہ گھر والے بڑے تنگ ہوتے ہیں، بچے شدے جو ہے ان کا معمولی زندگی معمولاتی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے یہ کدھر گیا تھا، یہ آنے کا ٹائم ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے پوچھتا ہے کب جا رہے ہیں، تو صبر کرو پتہ لگتا ہے چلا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں رمضان کا بھی کتنا رہے گا، 10 دن رہے گا، اس کے بعد پھر پرانی موت۔ ان کو ٹیمپریری ہم چھوڑتے ہیں، ورنہ جتنے رمضان ہمارے اوپر گزرے ہیں جب ختم ہو جانا چاہیے۔ حج میں کہا گیا کہ جو بندہ حج کرے اور پھر لڑائی نہ کرے، یہ بات نہیں ہے۔ حج کرے اور لڑائی نہ کرے، اچھا اب تو بہت رش ہوتا ہے، 40 لاکھ حاجی اس سال کا ہے، اس زمانے میں لوگ نہیں ہوتے، اتنے مسائل نہیں ہوتے، اس کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے جب پہلے کہا گیا کہ دیکھو یہ چیز پکڑو، اس کو گرانا نہیں، اس کا مطلب ہے اس کو گرنے کا چانس زیادہ ہے۔ جب اس کو کہا گیا کہ یہ فلاں جگہ جاؤ اور دیکھو کہ پھسل نہ جانا، اس کا مطلب ہے کہ پھسلنے کے چانسز بہت ہیں۔ جو فرش ہے وہ بھی نیلا ہے، تو آفس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، یا تو کاشن لگایا ہوا ہوتا ہے بیڈ فلور، یا کوئی کیا دیتا ہے، اچھا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما کے خیال رکھیے، حج پہ جا رہا ہے، فمن حج ولم يرفث فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ وہاں جاتا نہیں کرنا، جو جس جگہ سے تمہیں اٹھائے تم جاؤ، سمجھو یہ رحمان نے اٹھایا ہے، اور یہ بتا یہ کھانے کی جگہ پہ تمہیں جانا چاہتا ہم نے تمہارا سجدہ کسی اور جگہ پر وہ بندہ اسے جو تم سے چھینے اسے دے دو، میرے مقدر میں نہیں کیا کسی کو بھیجا ہے۔ تم مرے ہو بھائی، مرا ہوا لڑکا لڑائی تھوڑی کرتا، تم کفن دیکھتے ہیں، تمہیں کفن پہنائے تمہاری یادداشت کے لیے گیا ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تم مرے ہوئے ہو۔ تو یہ ریہرسل کس لیے اوسط چھڑائی جائے گی، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی عادات بد کو ترک کرو، اس بنیاد پر اللہ پاک کو یہ رضا کیا ہو، رب کی جگہ محسوس ہو۔ اور بہت سارے لوگ بہت سارے آدمی ہوتے ہیں کہ آفس انتظامیہ کو ناکام ہوتے ہیں، سگریٹ اگر آپ کا بات ہی ہے تو ان کے بعد یہ کہ واپس والے تو ان چیزوں کو اس لیے سگریٹ پینے سے کینسر ہو جاتا ہے، اب آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو فائدہ ہوا، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا کہ مخصوص آپ نے بتایا۔ یہ مرحلہ تسلی کا اور یہ سب سے مشکل مرحلہ، جب آپ آداب کو ترک کر دیں گے تو ان کی جگہ لینے کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی۔ دانت نکلوانا مشکل ہے، دانت لگوانا مشکل ہے، جب سفید بن جاتی ہے تو بغیر دانت لگائی جائے گی۔ جب بری عادتیں نکل جائیں گی تو اچھی عادتیں پورے کی اسپیس بن جائے گی اور آسانی سے انسٹال ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلا اور مشکل جو مسئلہ ہے وہ تسلی، اس کے لیے پرانے جو بھی پروسیس ہے تسلی کا اگر ہم اس کو
یہ تو میں اس لیے دے رہا ہوں یہ نہیں کریں، یہ تم چھوڑو گے اس سے ہاتھ اٹھاؤ گے وہ تمہیں رحمان مل جائے گا، سارے تو وہ ایمان بھی زیادہ کرتا ہے، زیادہ ایمان جو ایمان مطلوب ہے جو قوت مطلوب ہے وہ بھی فراہم کرتا ہے، اور اس کا درد نہ ہو وہ بہتر دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ دیکھو کوئی بھی مصیبت نہیں آتی نہ زمین پر نہ آسمان پر، مگر یہ پیارے رحمان کی یعنی کی نفسی عوام کی خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہماری قدر ہمت ٹوٹ نہ جائے، تمہیں سب سے کیا جائے گا، تمہیں مصاحب عطا ہوگا، آسمانی ایک ابدی سے عطا کر دیا جائے گا، ہمیشہ کا عطا کر دیا جائے گا، ایک رشتہ توڑا تو دوسرا رشتہ توڑا۔ اگر غموں سے تم ٹوٹے ہو تو آدمی دو چار دن کو بڑا فیل کرتا ہے، دونوں کا اور معاملہ کرتے ہیں، تو جب آدمی کوشش کرتا ہے اس منزل میں نہ جائے تو اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحرا میں آ گیا، ویران ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کے نتیجے میں اسے اچھے دوست مل جاتے ہیں، پہلے برے دوست تھے، اچھے دوست اس کو جڑ گھیر لیتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن یہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوئے سوائے متقین کے۔ تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی وہ قائم و دائم کی حشر میں بھی، اور جو دوستیاں دوسری مدرسوں میں ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو بلند کریں گے، لولا کنتم لکنا مؤمنین، تم نہ ہوتے تو میں بہت بڑا نمازی ہوتا، یا تم بدبخت تم مجھے بھیجا ہے، تم گاڑی لا کے پانی کے کر دروازہ لگا رہا جلدی آ رہا۔ تو تخلی جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ عادات بد چھوڑنا ہے جو ہماری اپنی بنی، ہم اس بدلے سے ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد تحلی، کلیہ کہتے ہیں زیور، تحلی جو ہے اس کا مطلب ہے پھر اس کے بعد آراستہ سجانا، جو عادات رحمان کو پسند ہے وہ اپنا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کتاب حکیم کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے آسمان سے صاف ستھرے ملے پاک دامن عطا نہیں کیے گئے۔ صحابہ آسمان سے نہیں اترے تھے، وہ اسی معاشرے کے لوگ تھے، ساری عاداتیں بد ان کے اندر موجود تھیں۔ بچیوں کو زندہ کرنا دینا، آدمیوں کو ڈھونڈ لینا، وہ سب ان کے اندر موجود تھا۔ وہ آسمان سے اترے ہوئے اجڑ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے کہ آپ ان کو سنواریں، آپ ان کو فارمیٹ کریں، آپ ان کے سارے پرانے جو بھی انفیکٹڈ فائل ہے صاف کریں، اور ان کو دو کے زمانے کے لیے راہبر بنائیں۔ جو نہ تھے خود راہبر اوروں کے راہبر بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے ووٹوں کو وسیع کر دیا؟ تو اس میں جو اگلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی روشنی جس طرح ہمیں وہ گروہ ملتا ہے، کون تم خیر امہ وہ خیر امہ بنے کس طرح ہے، انہیں بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا
ابھی جہلی ایک اسلامی بات اور آباد اسلامی رسول اسلام کی بات ہے میرے خلاف یہ جو کسی کے رنگ نسل کی بنیاد پر تانا دینا اس کو اپنے سے کم کر سکتے اسلام کا لگتا اسلام یہاں پہ ہے سارے ایک ماں اور ایک باپ ہوگا کوئی لندن چلا گیا گورا ہو گیا تو دبئی آ گیا گرمی میں کالا ہو گیا اس سے نسل ہوتے تو کوئی فرق نہیں یا ناسو نہ کا لبنان میں جا کر پہنچا اور یہی میدان اخبار کا پیغام وہ جو پیغام الوداع ہے وہ فیئرویل اسپیچ جو ہے واقعی پیغام ملی خبردار کسی عربی کو کسی اجنبی پر کوئی فرق نہیں کسی گورے کو کسی کار پر کوئی فرق نہیں الا بالتقوی جو تقوی میں زیادہ ہے اس کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو انہوں نے اس کو بتایا پھر پوائنٹ کر کے پھر اس کو قرآن نے حدیث صاحب کا وہ بتایا اس طرح ہمیں آپ کو پانا ہم کہہ رہے ہیں چیزیں تو ٹچ نہیں کر رہے جب آپ فارمیٹ کروانے جا رہے ہیں تو کوئی ضروری فائدے ہیں تو آپ ان سے ہو جا رہے ہیں تو ہم سارے دل آتے ہیں سیو کر رمضان اور حج ہر بار ہمیں فرمائی نہیں کرتے ہیں نا تو پہلا ہمارا تخلی بری عادتوں کو چھوڑ دینا دوسرا ہمارا تخلی آراستہ کرنا اور اگلا مرحلہ اس کی سزا پھر پھول اس کو پسند یہاں تک آپ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو ایئر فریشنر سے الرجی تو نہیں مہمان سے فون کر کے آپ پوچھ لیتے کہ کسی کسی کو ایئر فریشنر سے ایسا کوئی شوق ایئر فریشنر استعمال کر رہے ہیں اور ہمارا مہمان سنتے ہیں اللہ وہ تو کرتے دل والا اگلا وہ ہے اس کے بعد جب یہ دور مرحلے مکمل ہو اس کے بعد جو مرحلہ وہ جلدی کرتا پھر اگر پیارے والوں میں نقص ہے جب بھی جلدی ہو اگر یہ موقع آئے کہ آپ کو دل میں زیادہ محسوس ہو تو کہا گیا کہ اس کے سامنے اپنی بنائیں ان کی لسٹ مت سے مارے شباب جو کر رہے ہیں بڑا کام اللہ کے ساتھ یہ نہیں اس کو مثال جو لوگ کے جانے دیکھیے قرآن ایک ابس نہیں اس کا مقصد کوئی واقعہ کام کیا گیا ہے تو اس کا مقصد ہے اور جتنی جگہ کوٹ کیا گیا ہے اتنی جگہوں پر کسی اور انداز سے وہ بیان کیا گیا اور کوئی اور خاص اسپیکٹ اس کا واضح کروانا ایک ہی واقعہ ہے کچھ جگہ پہ بیان میں ہر جگہ کوئی نئی چیز نہیں کوئی نئی
چیز بتانا چاہتے ہیں اس واقعے کا، کوئی خاص پہلو بتانا چاہتے ہیں. پہلے ان کی نیچر بتایا یہ بڑے آرٹی کو ذرا آرٹی ہو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس تعویذ لینے آئی ہے، اس بیچاری کا پٹے ہوئے کپڑے پٹا بھی اس کا پٹا کتنے دیں گے تو اثر ہوگا. موت بھی جو ہوتی ہے بڑی دردناک، یہ نارمل موت اور کافی جو پہلے ہوگا جادو کرنے والا بھی اور سعودیہ میں تو باقاعدہ اس کی سزا بھی ارتداد کی سزا رکھی گئی ہے. سب کنفرم ہو گیا اور اللہ اگر تھوڑا سا کام شر سے کام لے تو اس کا شکار نہیں ہوتا. لیکن آپ تھوڑا سا بولتے جو آپ کی تقدیر میں غلط آتا ہے تمنا کیسی کیوں نہ ہو، سنگ دل سے سنگ دل محبوب کر رہے ہیں. وہ اپنی ساری زندگی ایک چھوٹے سے کھوکے میں گزار دیتا ہے نئی کے کنارے. ابھی آپ نے غور کیا کہ وہ کر سکتا ہے تو اپنے مقدر کے لیے وہ آپ کی جیب کی طرف دیکھتا ہے. جادوگروں کی نیچر لالچ اور یہ لالچی کے دادا فرعون نے جب ان سے معاملہ کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، موسیٰ ایک بہت بڑا جادو کا نام لگایا ہے، اس نے لالچی کو سام بنا دیا اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور انقلاب کا خطرہ ہے، قوت کیا ہے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی جادو سے زور پہ ہمیں جو ہم اصل سانزاب سوائل ہیں ہمیں تم نکال کے قبضہ کرنا چاہتے ہو ہمارے ملک پر. اس کو حکومت کی پڑی ہوئی تھی، ان کو پیسوں کی پڑی ہوئی. قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. بھائی بات آپ کی لوگوں کو بتائیں ہمارا بھی کچھ بنے گا کہ نہیں، ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. قال نعم فإنه إذا لمن المغربين میرے حکومت بتائے تو تم مشیر و وزیر بنو، میرے مقرر بنو، پیسے الگ ملیں گے، عہدہ الگ ملے گا، اتنا کوٹا مل جائے گا. یہ ان کی نیچر قرآن حکیم نے جس جگہ واقعہ بیان کیا ہے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے دکھ مکا دیا فرعون. جب کیونکہ وہ مائر فن سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جادو ہے، وہ ماہرین جادو کی زندگیاں میں ہوئی. اب دیکھیں ہمیں جو یہ پتہ اس بات میں غلط ہو گیا ہے. پہلے بارے میں مطلب کہ چکس چکس جب پیار ہوتا ہے نہیں ہوتی جا رہا خود ہی ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ کے سامنے بیٹھ جو کیس پائے مائے فن جو ہوتا ہے اس کو بلایا ہوتا ہے. کبھی مولوی کو نہیں بلاتے کرکٹ کے کسی پروگرام میں ٹی وی پہ آئیے تو تبصرہ کیجیے کیسے بات ہو بس ہمارے بیٹسمین نے اسی لیے ہے. کوئی سابقہ کپتان ہی ہوگا، کوئی سابقہ بالر ہی ہوگا، کوئی بیٹسمین ہی ہوگا. یہ ماہرین فن کے سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جادو نہیں سجے میں نہیں. اب یہ چیز قدرتی بات ہے، ایک چارجر جو ہوتا ہے اس کو لگا کے شام تک چارج نہیں کرتا ہے، ایک تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے 90 منٹ کے اندر وہ کر کے پیسہ لگا. مسحجہ چارجر کتنا تھا جس نے جھٹ پڑ پہنچا. ہماری عمر گزر جاتی ہے سیلے کرتے کرتے چٹائی پر بھی نشان پڑ جاتا ہے، باقی پر بھی نشان پڑ جاتا ہے، اندر کچھ نہیں کرتا. ہمارا حافظون جو اپنی نمازوں کو سیو نہیں کرتے، نمازوں کی سیونگ چارجنگ کی سیونگ نہ رہے. جو ہی آپ نکالیں لیڈ ساکٹ میں سے اور آن کریں ایمرجنسی لائٹ اور وہ جل کے بھول جائے تو آپ
پھر بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں، وہ ناڑا باندھ کے اس کو پھر شہر کے اندر گھما اور ڈوڑا بنا دے، چاہے کتنی خوبصورت ہو، خوبصورتی کو چاہنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى وجوهكم واموالكم، اللہ پاک تمہارے چہرے اور تمہارے بال نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم، تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا۔ اس ایک سجدے نے ان کو ایسا موحد بنایا ہے، ایک سجدے نہ انہوں نے روزہ لگایا، نہ چنگا لگایا، نہ وہ میرے ساتھ مال کے ساتھ گئے، نہ ان کا جدگار ہے، نہ انہوں نے کسی کا درس سنا، ایک سجدہ تھا وہ جس کو کہا نا کن کرنا ہے نک نہ لگینا تو دل کی لکیر کرنا، ہم ناک سے لکیریں نکالتے انہوں نے دل کی نکال دی، کیا ہوا؟ فرعون نے کہا مجھے کو تماشا لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے سامنے کے ہاتھ سونپا، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے درختوں کے ساتھ میں تمہیں پوری دے دوں گا، آسانی سے بڑھنے دیں، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ موسیٰ کے رب کا عذاب زیادہ دردناک ہے میرا عذاب۔ قالوا لا ضير، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، اس کی ایک تصغیر ہے، جیسے طفل کہتے ہیں بچے کو، اس کی ایک تصغیر ہے تو فعل چھوٹا سا۔ قالوا لا ضير، ہمارا تھوڑا سا بھی نقصان کوئی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب رب نے تجلی فرمائی ہے تو اپنی جان کی نظروں میں بے وقوف ہو گئے، جان چلی جائے کہتے نقصان ہی کوئی نہیں، ہماری نوکری چلی جائے ہارٹ اٹیک ہو جاتا، لسٹ میں نام آنا، اتنے لوگوں کا آپ سنا دفاع میں 12 لوگوں کے رات والے کو نہیں ہوتا، بتا بیڈ روڈ کا فلیٹ میں جو 10 بیڈ کمرے میں 10 بندے رہتے ہیں ان کو ملتے جائے، 4 کمرے میں ملتے ملتے والا جان کیا نیت کر لے، وہ جو پیسے کے پتر تھے، ایک سجدے نے کیا بنا دیا تھا، رب کے مان کا کام تو کرنا کرے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کسی دنیا کے زندگی کے ساتھ کرنا یہ نہیں لے سکتا، انا لا ہم نے ویسے بھی رب کے پاس جانا تھا، لیکن اب ہم مطالعہ کر کے نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ عالمہ ختم ہوتا ہے کہ بات میں نے کہا تھا کہ رب سے جب بات ہو اپنی تمناؤں جس کو مت منواؤ، اپنے گناہوں کو اس کی آگے رکھا، جب وہ صاف ہو جائے گی تو تمہاری تمنا اتنی اجلی ہے، اتنی صاف ہو جائے گی، اتنی مسلمان ہو جائے گی کہ تمہیں اپنی تمنا پر شرمندگی ہوگی کہ تھوڑی دیر پہلے میں تمنا کرتا تھا، تمہیں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تمہاری ساری خواہشیں خود پوری کرے گا، اس لیے کہ جب تک خواہش مسلمان نہ ہو تب تک بندہ مسلمان ہو۔ بہت ساری خواہشیں جب آدمی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، فرماتا ہے کہ جب آنکھیں دل کو پسندیدہ نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو دل اندھے ہو جاتا ہے۔ خواہش ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی سیٹسفیکشن ممکن ہے ہی نہیں، یہ بڑھ گئی، یہ بڑھ گئی، یہ بہادر شاہ ظفر کی بھی پوری نہیں ہوئی، پورا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما اس کے اندر بنا اور کہہ رہا ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو، ان حسرتوں سے کہہ دو، اب اس کے اندر نہیں، کہیں اور
دوسرا رہا کہ آپ نے کیا کر لیا ہے نمبر دے دے تو بات ختم ہو گئی ہے تیسرا نمبر لگا دیا اسپیڈ زیادہ ہو یہ خواہشیں جو ہیں یہ مرحلہ وار آتی ہیں ہر عمر کی اپنی خواہش ہوتی ہے ہمارا جیسے کہتے ہیں جنریشن جو گیپ ہے اور کلیش غریب ہے کہ جب ہم جوان تھے ہم بچے تھے لڑکا پن ہماری کھا رہے ہیں اور جب ہم اس عمر میں پہنچے ہماری خواہشیں تبدیل ہوئی ہمارے بچوں کی خوشی وہ اب ہمارے والے کھیل ہیں ہم کو اپنے جیسا بچار بنانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کفارے اپنے سے ادا کروانے کی طرف ہماری جوانی گزری ہے اس کا کفارہ یہ بلوچی بن کے ادا کرنا ہر عمر کی خواہشیں الگ ہوتی ہیں ایک وقت ہوتا ہے آپ کا شوق کا ہونے قیمتی سے قیمتی چیز ہم لے لیتے ہیں اور اب بیٹے کو سمجھاتے ہیں باپ بیٹے کو کیا رہا ہے اس پر مرتے وقت سمجھتے ایک بات آتا ہے بتا رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ دو عمر میں ہو جائے تو تبدیلی کرتے ہو تو اللہ معلوم چاہیں کہ ان شاء اللہ عزیز خاصی میں شروع ہو جائے آپ کو دوا میں کرنا پڑے گا نماز پڑھنے ہاتھ باندھ کے اس کا نام پڑھنے کے بعد پھر اللہ اللہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں پھر اللہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں پھر اللہ کر کے ہاتھ باندھ تیسری الگ چھوڑ دیں بارہ سورت پڑھ کے پھر ہم اپنے بیٹوں کے ہم پھر بارہ سورت پڑھنے اور رکوع میں کرنے سے پہلے دوسری غلط میں ہم اللہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے چوتھی دفعہ رکوع میں جانا سچنا سفر سچنا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله حمده. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى القدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. कुर्बानी नुकसान का गैर पाकिस्तान में शराब गाय में इसका थोड़ा सस्ता हो जो का पकड़ा है. Allah Akbar, 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 walhamdulillahi katsira wa subhanallahi walhamdihi bukratan wa asila wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibihi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان من عظيم من الله تعالى ونعمته على المسلمين ان جعلهم في ايام العيدين عظيمين جعل منها رسولين ومناسبتين للفرح والسرور. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول
ضيوف الرحمن وعيد لغير الحجاج في كل بقاع الارض ياتي عقب يوم عرفه الذي هو يوم عظيم القدر عند الله تعالى، يعتق فيه رقاب عباده من النار ويستجيب دعاءهم ولا يرد سائلهم ويثيبهم على صيامه بتكفير ذنوب السنه الماضيه واخرى مستقبلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صيامه ايام عباده وطاعه يتفرغ فيها حجاج بيت الله الحرام من اموال باربع واجبات من صلاه وذكر وتصديق وطواف وتلبيه وسعي بين الصفا والمروه وذهاب الى منازل خشوع وضراعه وافراد القلب والبدن بمقتضى الاحرام من شهوات النفس والسائر متعبا فتحقق لهم بذلك عبادات شتى بدنيه ونفسيه وماليه في بقعه هي اقصى الدفاع والاقصى. عباد الله، ليس هناك عمل في هذا اليوم اجل ولا افضل من النحر الذي هو السنه المؤكده على كل مستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ادم من عمل يوم الاخر احب الى الله من احرام الجنه، انها لتاتي يوم القيامه بقرونها وشعرها واضلالها وان الجمع فيقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فضيق هذا. وبما جاء في عظيم ثواب الانبياء ما رواه زيد بن ارقم رضي الله عنه قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ قال: سنه ابيكم ابراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعره حسنه. قالوا: المسروق يا رسول الله؟ قال: بكل شعره من مسروق حسنه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ووقت الأضحية يوم العيد ويوم التشريق قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وسنة الأضحية الأكل منها والتصدق منها على الفقراء والمحتاجين والإهداء للأقارب والجيران، فإطعام عبادة عظيمة تتعامل فيها طاعة لله بإحسان الناس. قال تعالى: ليس لنا الله بينهما وبين الآخرة ولكن ينال التقوى والتقوى وتقربوا بالذكر والطاعات وتبدلوا الى بعضكم بالهدايا واعفوا واصفحوا وتغافروا وتسامحوا وصلوا الارحام واكلوا الميتان وكبروا الله ايام التشريق عن الصلوات المكتوبات مسائل الى الخيرات. اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا مباركا سعيدا. اللهم رب حجاجنا الى بلادهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نفعنا الله واياكم بالقران العظيم وبسنه النبي الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلم ان يوم العيد يوم فرح وسرور يستمتع فيه المسلم بالمركز الجليل والمال المهين واللام المبارك قضاء للحق الجميع البشريه في التربيه عن النفس. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: جاء ابو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوارح الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم دعاء. قال: وليستا بمغنيتين. فقال ابو بكر: امدان الشيطان في بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم العيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. فافرحوا ايها المؤمنون بعيدكم واستمتعوا